بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير. فقال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے، چونکہ جب مدینہ ہجرت کر کے مسلمان مدینہ آ گئے تو مدینے کے اندر یہود کے بہت سارے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ تین بڑے بڑے قبائل وہاں آباد تھے، تو اکثر و بیشتر ان سے اختلاط رہتا۔ یہود چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور خود کو توریت کا پیروکار بتلاتے تھے، توریت چونکہ ایک آسمانی کتاب تھی، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے شیدائی تھے، علم کی اور حکمت والی باتوں کی، تو کبھی کبھار ان کے پاس بیٹھ کر توریت کی کچھ آیتیں سن لیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے پاس ہی تورات کا ایک نسخہ لے کر آ گئے اور فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ یہ جملہ سن کر حضور نے کوئی جواب تو نہیں دیا، خاموش رہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سمجھے نہیں اور انہوں نے حضور کے جواب نہ دینے کو راضی نامہ سمجھا اور حضور کے سامنے تورات کا کچھ حصہ کھول کر پڑھنے لگے۔ فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتغیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے دیکھ کر اس کتاب سے پڑھنے لگے۔ پڑھنا شروع کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کا ناگواری سے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اب جو ارد گرد کے حضرات تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی پڑھنے سے حضور کو ناگواری ہو رہی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نیچے دیکھ رہے تھے اس لیے انہیں پتہ نہ چلا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ٹوکا، فرمایا کہ ثقلت کا ثواکل، یہ گم کرنے والیاں تجھے گم کریں۔ ثقلت کا ثواکل اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنے بچے کو گما دے، اس کا بچہ اس سے گم ہو جائے، تو ایسی عورت کتنی پریشان ہوتی ہے، اور بچہ بھی گم ہو گیا اور خود جو ہے وہ پریشانی کا شکار۔ تو ثقلت کا ثواکل یعنی گم کرنے والیاں تمہیں گم کرے، ادھر حقیقت عربوں کا ایک عام محاوراتی جملہ تھا۔ محاورے کے اندر عرب لوگ یہ جملہ کثرت کے ساتھ بولا کرتے تھے کہ ثقلت کا امک، کہ تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، یعنی تم اپنے والدہ سے بچھڑ جاؤ۔ یہ ایک محاورے کا جملہ تھا، عام طور پر یعنی
ایک تکیے کلام کے طور پر بولا جاتا تھا، کوئی گالی یا کوئی بد کلامی نہیں، عام تکیے کلام تھا اس محاورے کا، اس کلچر کا۔ ثقلت کا سواکل کہ گم کرنے والیاں تمہیں گم کریں، ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ کیسا تبدیل ہو گیا ناگواری سے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، چونکہ اس سے پہلے تو وہ نیچے کتاب کو دیکھ رہے تھے، حضور کو چہرے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی حضور کو تو ناگواری ہو رہی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے اور یہ جملہ ان کی زبان پر آیا، اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی ناراضگی سے، وغضب رسولی، اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا، ہم اللہ جل شانہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ جملے ان کی زبان پر آئے، حضور علیہ السلام کی ناراضگی ختم ہوئی، ناگواری۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ، آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر بھی ہو جائے، دوبارہ دنیا میں آ جائے، فاتبعتموہ، اور تم سب ان کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو، تو لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ گویا کہ اس موقع پر اگر میری پیروی کو ترک کر کے تم ان کی پیروی شروع کر دو گے تو یہ حق نہیں ہوگا، یہ گمراہی ہوگی، کیونکہ اب اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے لائے ہوئے دین نے پچھلے تمام انبیاء کی نبوتوں کو، پچھلے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب کوئی شریعت، کسی نبی کا دین قابل قبول نہیں سوائے اسلام کے، سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے۔ ان انبیاء پر ایمان لانا تو ضروری ہے، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے کہ ان پر ہم ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لائے، لیکن ان کی شریعت اور تعلیمات کے مطابق چلنا یہ گمراہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، آج اگر حضرت موسیٰ زندہ ہوتے میری نبوت کے زمانے میں، لَاتَّبَعْتَنِي، تو انہیں میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں بھی میری پیروی ہی کرنی پڑتی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام اب واحد وہ دین ہے جو قابل قبول ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین، کوئی شریعت قابل قبول نہیں۔ قرآن کریم سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو کوئی جو ہے وَمَنِ ابْتَغَىٰ، قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو فلن يقبل منہ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے تو وہ بھی دین اسلام ہی کی پیروی کریں گے، انہی قوانین کے مطابق چلیں گے، اسی شریعت کے مطابق وہ احکام دیں گے، پیروی کریں گے اور لوگوں کو اسی کی تلقین کریں گے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ انسان کو ہر کتاب پڑھنی نہیں چاہیے، ایسی کتاب جو مستند ہو اور مستند علماء کرام پڑھنے کی اجازت دیں تو پھر پڑھنا چاہیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر آئے، اگرچہ ایک آسمانی کتاب ہے لیکن اس کا بیشتر حصہ تبدیل کیا جا چکا ہے،
کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا تحریف شدہ تبدیل شدہ ہے اور کیا اپنی اصل پر ہے، یہ کچھ واضح نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اب یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی معلوم نہیں، اور دوسرا کہ اب کوئی شریعت کوئی دین معتبر نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علم کے شیدائی تھے تو لا علمی میں انہوں نے پڑھ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست اجازت نہیں لی کہ آپ سے میں پڑھنے کی اجازت لوں، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناگواری پر انہوں نے پھر توبہ استغفار کا اہتمام کیا۔ تو پتہ چلا کہ جب تک کوئی مستند عالم دین سے کسی کتاب کے حوالے سے ہم تصدیق نہ کر لیں، اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ لیں، یا یہ کہ اس کا مستند ہونا پہلے سے ہمیں معلوم ہو تو پھر پڑھنی چاہیے۔ آج جو ہے نا باطل طبقات، وہ گروہ جو اپنے نظریات اپنے باطل نظریات کو پھیلانے والے اپنے باطل نظریات کی نشر و اشاعت کے اندر لگے ہوئے ہیں، سرمایہ ہر قسم کے وسائل لگا رہے ہیں، ہر قسم کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل جرائد کے ذریعے اپنے باطل نظریات اور افکار کو پھیلانے کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر دینی حوالے سے کسی بھی رائے کسی بھی نظریے کو جب تک مستند علماء اس کی تائید و توثیق نہ کریں، اس کتاب کے پڑھنے کی تائید و توثیق نہ کریں، ہمیں ایسی چیزوں کے پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا ایسا نہ ہو کہ ہم پڑھیں اور ہمارے اپنے نظریات متزلزل ہو جائیں، ڈاواڈول ہو جائیں، جو ہماری عاقبت کو خراب کر دیں، ہماری دنیا کو بھی خراب کر دیں، ہماری عاقبت کو بھی خراب کر دیں۔ جب تک کسی مستند عالم دین سے کسی کتاب کے حوالے سے کسی لٹریچر کے حوالے سے جو دینی امور سے متعلق ہو تصدیق نہ کر لیں، اس کی تائید نہ لے لیں، تو اس وقت تک پڑھنے سے گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا